الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج ہم دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ بابن فی الاولیاء والکفاء ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ یہاں سے یہ بیان فرما رہے ہیں وَإِذَا قَالَ زَوْجٌ بَلَغَ فِي النِّكَاحِ فَسَكَتَ وَقَالَتْ رَدَدْتُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا۔ یہاں سے آج ہم اپنے سبق کی ابتدا کریں گے۔ مسئلہ یہاں پر یہ بیان کیا ہے کہ ایک خامند نے اپنی بیوی سے آ کر کہا کہ جب آپ کے پاس نکاح کی خبر پہنچی تو آپ نے نکاح کی خبر سننے کے بعد خاموشی اختیار کی، اور آپ کی خاموشی کا مطلب رضامندی، گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ نکاح کرنے پر راضی تھی۔ جب اس نے یہ بات کی کہ آپ نکاح کی خبر ملنے پر خاموش رہیں تو بیوی نے جواب میں کہا کہ نہیں، میں نے تو نکاح کو رد کر دیا تھا۔ اب جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ خامند کہا ہے کہ اس نے خاموشی اختیار کی، نکاح پر یہ راضی ہوئی، اور عورت کہتی ہے کہ میں نکاح پر راضی نہیں تھی، میں نے خبر ملنے کے وقت نکاح کو رد کر دیا تھا۔ اب ہم کیا کریں گے، کس کی بات مانیں گے اور کس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا؟ یہاں پر دو مذاہب ہیں، ایک تو جمہور احناف کا مذہب ہے اور دوسرا مذہب احناف میں سے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بات عورت کی معتبر ہوگی۔ آپ کہتے ہیں کہ جب یہ مسئلہ عدالت میں جائے گا تو عدالت سب سے پہلے خامند سے کہے گی کہ تم اپنی بات پر گواہ پیش کرو۔ اگر خامند نے اپنی بات پر گواہ پیش کر دیے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر خامند اپنی بات پر گواہ پیش نہ کر سکا تو پھر عورت سے اس بات پر قسم لی جائے گی کہ اس نے اس سے نکاح کرنے کو رد کر دیا تھا اور نکاح کرنے سے انکار کیا تھا، یعنی کہ بات قسم کے ساتھ عورت کی معتبر ہوگی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں قسم بھی نہیں لی جائے، بس عورت کی بات معتبر ہوگی۔ لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب یہ بات آ جائے کہ بات عورت کی معتبر ہوگی یا آ جائے کہ بات مرد کی معتبر ہوگی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے سے پہلے گواہ طلب کیے جائیں گے۔ یہاں پر بھی پہلے خامند سے گواہ طلب کیے جائیں گے، اگر خامند گواہ پیش نہ کر سکا تو پھر عورت سے کہا جائے گا کہ آپ اپنی بات کو کیجیے، پھر عورت کی بات معتبر ہوگی۔ یہ تو ہو گیا احناف کا مسئلہ۔ امام پر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر بات کی معتبر ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا مسئلہ پیش عدالت میں آ جائے تو قاضی سب سے پہلے عورت سے گواہ طلب کرے گا اس بات پر کہ عورت نے نکاح کرنے سے انکار کیا تھا، عورت نے نکاح کو رد کر دیا تھا۔ اگر عورت اس بات پر گواہ پیش نہ کر سکے تو وہ فرماتے ہیں کہ اب مرد کی بات معتبر ہوگی اور مرد جو بات کرے گا اس کے مطابق قاضی فیصلہ کر دے گا۔ یہ تو دونوں کے مذہب ہو گئے۔ اب دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ ہر وقت جب بھی عدالت میں معاملہ جاتا ہے تو گواہ مدعی کے ذمہ ہوتے ہیں، یعنی جو دعویٰ کرتا ہے گواہ اس کے ذمہ ہوئے ہیں، اور جو مدعا علیہ ہوتا ہے اس کے ذمہ قسم ہوتی ہے اگر مدعی کے پاس گواہ موجود نہ ہو
ٹھیک ہے، تو اب یہاں اصل جو اختلاف ہے حنفیہ کا اور امام ظفر کا آپس میں، وہ اس بات میں ہے کہ مدعی کون ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ جمہور حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ اس مسئلے میں مدعی جو ہے، دعویٰ کرنے والا جو ہے وہ خامند ہے اور عورت مدعا علیہ ہے۔ لیکن امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر مدعی عورت ہے اور مدعا علیہ یہاں پر خامند ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، مدعا علیہ سے کیا لیا جائے گا؟ قسم لی جائے گی، اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، اور مدعی سے گواہ مانگے جائیں گے۔ تو یہ اختلاف اسی وجہ سے ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کیونکہ مرد مدعی ہے لہذا گواہ وہ پیش کرے، اور عورت مدعا علیہ ہے اس لیے اس کی بات کو مانا جائے گا۔ لیکن امام ظفر فرماتے ہیں کہ مرد یہ عورت مدعی ہے اور وہ گواہ پیش کرے گی، اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر مرد کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہاں تک تو ایک بات مکمل ہو گئی۔ اب ان دونوں کے دلائل اس بارے میں ہیں کہ مدعی کون ہے۔ حنفیہ یہ دلیل دیں گے کہ مدعی کون ہے؟ مرد ہے، اور امام ظفر بات پر دلیل پیش کریں گے کہ مدعی یہاں پر عورت ہے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سکوت اصل ہے، خاموش رہنا یہ اصل، اور کسی بات کو رد کرنا، جواب دینا اور بات کرنا یہ ایک عارض ہے، کیونکہ انسان عام طور پر خاموش ہوتا ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو یہ ایک عارض ہے، کبھی کبھار بولتا ہے۔ انسان میں اصل یہی ہے کہ وہ خاموش ہوتا ہے، بولنے کا جو سلسلہ ہے یہ کبھی کبھار پیش آتا ہے۔ اور یہ بات، یہ اصول سمجھ لیجئے کہ جو اصل کا دعویٰ کرے وہ مدعا علیہ ہوتا ہے، اور جو خلاف اصل کا دعویٰ کرے وہ مدعی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو اصل کا دعویٰ کرے وہ مدعا علیہ یعنی جس پر دعویٰ کیا گیا ہے، اور جو خلاف اصل کا دعویٰ کرے وہ مدعی ہے۔ تو امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سکوت اصل ہے، ٹھیک ہے، سکوت اصل ہے، لہذا خامند نے اصل کا دعویٰ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ تو خاموش رہی تھی، خاموش رہنے کا اس نے دعویٰ کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس نے اصل کا دعویٰ کیا ہے، یہ مدعا علیہ ہے، اور عورت دعویٰ کر رہی ہے بولنے کا، رد کرنے کا، انکار کرنے کا، اور انکار کرنا، رد کرنا یہ خلاف اصل ہے، اور جو خلاف اصل کا دعویٰ کرتا ہے وہ مدعی ہے۔ لہٰذا امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت مدعی ہے، اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ وہ گواہ پیش کرے گی، اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو وہ مرد کی بات کو تسلیم کیا جائے گا۔ انہوں نے اس کی ایک نظیر پیش کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ ایک آدمی نے دعویٰ کیا، ایک آدمی نے بے کی کسی کے ساتھ، خرید و فروخت کی، اور اس نے کہا کہ بھائی دیکھو میں آپ سے یہ چیز خرید تو رہا ہوں لیکن مجھے 3 دن کا اختیار ملے گا، اگر مجھے چیز پسند نہ آئی تو میں یہ چیز آپ کو واپس کر دوں۔ خیار شرط طے ہو گیا۔ جب دونوں کا خیار شرط طے ہو گیا، 3 دن جب گزر گئے، 3 دن گزرنے کے بعد مشتری نے آ کر کہا، یعنی نے چیز خریدی تھی، اس نے کہا کہ میں نے یہ کپڑا جو آپ سے خریدا یا یہ موبائل جو آپ سے خریدا تھا یہ مجھے پسند نہیں آیا تھا، اور میں آپ کو دوسرے دن ہی واپس کر دیا تھا، میں نے دوسرے دن ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ مجھے یہ پسند نہیں آیا، اب میں آپ کو یہ واپس کرنے کے لیے آیا۔ 3 دن گزر چکے ہیں، اور بیچنے والا جو دکاندار ہے، تاجر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے، آپ نے 3 دن گزرنے کے بعد مجھے بتایا آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب آپ کو یہ چیز اپنے پاس رکھنی ہوگی۔
تو اس صورت میں وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی بات جو ہے وہ اس کی مانی جائے گی، بائے کی بات کو تسلیم کیا جائے گا. ٹھیک ہے. وہ فرماتے ہیں کہ تاجر اور دکاندار کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ دکاندار دعویٰ کر رہا ہے کہ تو خاموش رہا 3 دن، تو نے کوئی بات نہیں کی، مجھے کوئی جواب نہیں دیا. تو دکاندار دعویٰ کر رہا ہے سکوت کا، اور دکاندار سکوت کا دعویٰ کر کے مدعا علیہ بنا، کیونکہ یہ اصل کا دعویٰ کر رہا ہے. اور بائے اور جس نے چیز خریدی تھی مشتری، وہ خلاف اصل کا دعویٰ کر کے مدعی بن گیا. لہٰذا یہاں پر وہ فرق ہیں کہ مدعی سے گواہ طلب کیے جائیں گے، یعنی جو خریدار ہے، اور اس سے گواہ طلب کیے جائیں گے. اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکا تو پھر دکاندار سے قسم لی جائے گی. تو اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہاں دکاندار خاموش ہے، دکاندار خاموشی کا دعویٰ کرتا ہے کہ 3 دن خاموش رہا، اور دکاندار کی بات کا اعتبار ہوگا. اسی طرح یہاں پر خامین خاموشی کا دعویٰ کر رہا ہے، لہذا خامین کی بات کا ہی اعتبار کیا جائے گا، جیسے بے والے مسئلے میں دکاندار کی بات کا اعتبار کیا گیا تھا. یہاں تک تو بات مکمل ہے. اب حنفیہ کی دلیل. حنفیہ فرماتے ہیں کہ خامین جو ہے یہ نکاح کے عقد اور بوزہ کی ملکیت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور حقیقتاً جو ہوتا ہے عورت کا کوئی بھی عضو کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتا. لہٰذا یہ جو بوزہ کی ملکیت دعویٰ کر رہا ہے تو یہ خلاف اصل کا دعویٰ کر رہا ہے. خلاف اصل کا دعویٰ کرتا ہے وہ مدعی ہے. جب یہ مدعی ہے تو اس سے گواہ مانگے جائیں گے. اگر یہ گواہ پیش نہ سکا تو پھر بات عورت کی معتبر ہوگی. انہوں نے بھی ایک نظیر پیش کی. نظیر یہ پیش کی کہ ایک آدمی نے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا بکر. اس نے عمر کے پاس وہ آیا اور اس نے اس کے پاس سونے کا 1 تولہ رکھوا دیا. وہ رکھوا کر چلا گیا. 3 ماہ کے بعد 6 ماہ کے بعد وہ آیا اور اس نے کہا کہ بھائی میں نے آپ کی چیز میں نے آپ کے پاس سونا رکھوایا تھا، آپ میرا سونا واپس کر دیں. اور جس کے پاس امانت رکھوایا تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کا سونا آپ کو واپس کر دیا تھا. تو یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اصل کا دعویٰ کون کر. تو آپ بتائیے کہ اصل کا دعویٰ کون کر رہا ہے؟ اصل کا دعویٰ یہاں پر جس کے پاس امانت رکھوائی گئی تھی وہ کر رہا ہے، جس کے پاس سونا اس نے رکھوایا تھا بکر کے پاس. کیوں؟ کیونکہ اصل یہی ہے کہ کسی کی چیز، کسی کا مال کسی کے پاس موجود نہ ہو. ہر ایک کے پاس اپنا اپنا مال ہوتا ہے. تو وہ جو جس کے پاس امانت رکھوائی تھی بکر، وہ اصل کا دعویٰ کر رہا ہے. جب یہ اصل کا دعویٰ کر رہا ہے تو یہ مدعا علیہ ہوا، اور جس نے امانت رکھوائی تھی وہ خلاف اصل دعویٰ کرنے کی وجہ سے مدعی ہوا. تو یہاں پر حنفیہ فرما ہے کہ یہاں پر گواہ کون پیش کرے گا؟ مدعی، جو کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ پاس سونا رکھوایا تھا. امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ گواہ اس سے مانگے جاتے ہیں جو مدعی ہوتا ہے، اور اگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو پھر مدعا علیہ سے قسم کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تم قسم کھاؤ اور اپنی بات کو ثابت دو. اور دوسری بات میں یہ آپ کے سامنے عرض کی کہ مدعی وہ ہوتا ہے جو خلاف اصل کا دعویٰ کرتا ہے، اور جو اصل کے مطابقت کرتا ہے وہ مدعا علیہ ہوتا ہے. باقی رہی یہ بات کہ انہوں نے مسئلہ خیار پر قیاس کیا تھا، تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ
وہاں پر بعد مدت کے گزرنے کی وجہ سے واضح ہو چکی ہے، اس لیے اس کو اس مسئلے پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ ایک بات مکمل ہوگی۔ تو میں نے عرض کیا کہ خامن پہلے گواہ پیش کرے گا، اگر خامن گواہ پیش نہ کرتا تو بات عورت کی معتبر ہوگی، اور اگر خامد نے اگر خامد نے گواہ پیش کر دیے تو پھر اس صورت میں نکاح ثابت ہوگا۔ اگر خامد نے گواہ پیش کر دیا اس بات پر کہ اس عورت کے پاس جب نکاح کی خبر پہنچی تو یہ خاموش رہی تھی، خامد نے اس بات پر اگر گواہ پیش کر دیے تو خامد کی بات کو ہم تسلیم کر لیں گے، اور اگر اس کے پاس بینہ نہ ہو تو پھر عورت کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب اس میں دوبارہ اختلاف پیدا ہو گیا کہ عورت سے قسم لی جائے گی یا بغیر قسم کے اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کی بات کا اعتبار بغیر قسم کے کیا جائے گا، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کہ عورت کی بات کا اعتبار کیا جائے گا اس سے قسم لینے کے بعد۔ ترجمہ دیکھ لیجیے۔ وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ، خامد نے کہا کہ بلغک النکاح، تیرے پاس خبر پہنچی تھی نکاح کی، فسکتی، پھر تو خاموش ہو گئی، وقالت، عورت نے جواب دیا، ردت، میں نے تو نکاح کو رد کر دیا تھا۔ فالقول قولها، تو بات عورت کی معتبر ہوگی۔ وقال ظفر، امام ظفر فرماتے ہیں القول قولہ، بات مرد معتبر ہوگی۔ ان کی دلیل امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اب اپنی دلیل پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ مدعی ہے اور خامد مدعا علیہ ہے، اور مدعا علیہ کی بات کا اعتبار کیا جاتا ہے اگر مدعی کے پاس گواہ موجود نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اب خامد کے مدعا علیہ ہونے کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں دلیل ان کی یہ ہے لِأَنَّ السُّکُوتَ أَصْلٌ، وہ فرماتے ہیں سکوت اصل ہے، وَالرَّدُّ عارضٌ، اور رد کرنا یہ ایک عارض ہے۔ تو خامد نے اصل کا دعویٰ کیا ہے یعنی سکوت کا، خاموشی کا، تو خامد کیا ہو گیا مدعی، اور عورت نے رد کا دعویٰ کیا ہے یعنی خلاف اصل، تو یہ مدعی بن گئی، لہٰذا یہ گواہ پیش کرے۔ انہوں نے قیاس کیا ہے فصارت المشروط لہ الخیار، کہتے ہیں اس طرح ہی ہے جیسے ایک آدمی نے بے میں خیار شرط لگا دی، عزت دع الرد، پھر اس نے دعویٰ کیا، خریدار نے دعویٰ کیا الرد، کہ میں نے تو تیری چیز تجھے لوٹا دی تھی، بعد ذی مدت کے گزرنے کے بعد وہ آ کر یہ دعویٰ کر رہا ہے، تو یہاں بات دکاندار کی، تاجر کی معتبر ہوگی کیونکہ وہ اصل کا دعویٰ کر۔ وَنَحْنُ نَقُولُ، ہم ان کو جواب میں یہ کہتے ہیں، ہماری دلیل بھی یہ ہے إِنَّهُ يَدَّعِي لُزُومَ الْعَقْدِ، کہ یہ آدمی، یہ خامین عقد لزوم کا دعویٰ کر رہا ہے، وَتَمَلُّكَ الْبُزْ، اور بزا کی ملکیت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور کسی آدمی کسی عورت کے کسی بھی عضو کا مالک ہونا یہ خلاف اصل ہوتا ہے، اس نے خلاف اصل کا دعویٰ کیا ہے، اس لیے مدعی ہے، اس سے گواہ طلب کیے جائیں گے، اگر یہ گواہ نہ پیش کر سکا تو پھر عورت کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ والمرأة تدفعه، عورت اس کی بات کو رد کرتی ہے، فکانت منکرہ، لہذا عورت منکر ہے۔ کالمودع، یہ کہتے ہیں یہ اس طرح ہی ہے جیسے کسی کے پاس امانت رکھوائی گئی اور پھر اس نے امانت کو لوٹانے کا دعویٰ کر دیا کہ تو امانت لوٹا دی تھی، اب مودع کی بات کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ یہ منکر ہے۔ بخلاف مسئلۃ الخیار، بخلاف خیار کے مسئلے کے، لأن اللزوم قد ظہر بمضی المدة، اس لیے لزوم ظاہر ہو چکا مدت کے گزرنے کے ساتھ۔ وَإِنْ أَقَامَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى سُكُوتِهَا ثَبَتَ النِّكَاحُ، اور اگر خامد نے گواہ پیش کر دیے عورت کی خاموشی پر تو نکاح ثابت ہو جائے گا، لِأَنَّهُ نَوَّرَ دعواه بِالْحُجَّةِ، اس لیے کہ خامد نے اپنے دعوے کو منور کر دیا ہے دلیل کے ذریعے۔
وَإِن تَكُن لَّهُ بَيِّنَةٌ اگر خامن کے پاس گواہ نہ ہو، فلا یمین علیہا پھر عورت پر قسم نہیں ہوگی، یعنی بغیر قسم کے عورت کی بات کا اعتبار کیا جائے گا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ اور یہ استحلاف کا مسئلہ ہے اشیاء ستہ میں، اور عنقریب اس کی تفصیل کتاب الدعوہ میں آئے گی اگر اللہ نے چاہا۔ اب یہاں سے ولایت کے اسباب بیان کر رہے ہیں کہ کوئی آدمی کسی عورت کا جو ولی بنتا ہے وہ کن کن وجوہات کی وجہ سے عورت کا ولی بن سکتا ہے۔ سب سے پہلا سبب جو انہوں نے ولایت کا بیان کیا ہے وہ ہے قرابت اور رشتہ داری۔ ٹھیک ہے، قرابت کا پہلا سبب کیا ہے؟ ولایت کا پہلا سبب کیا ہے؟ قرابت اور رشتہ داری۔ اب یہاں سے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی بچی کا اور بچے کا نکاح کروا دیا، کسی ولی نے بچے کا اور بچی کا جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ان دونوں کا آپس میں نکاح کروا دیا، وہ بچی بالغہ ہو یا سیبہ، دونوں صورتیں عام ہیں۔ تو اس صورت میں آیا یہ نکاح جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ احناف فرماتے ہیں کہ اگر ایک ولی نے بچے اور بچی کا نکاح کروا دیا ہے تو یہ نکاح جائز ہوگا اور نکاح نافذ العمل ہوگا، اور بچی سیبہ ہو یا بالغہ اس کا کوئی اعتبار نہیں، یعنی دونوں صورتوں میں ایک ہی مسئلہ ہے کہ نکاح جائز ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باپ کے علاوہ کسی ولی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بچپن میں کسی بچے کا یا بچی کا نکاح کروائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح کروانا جو حق ہے بچپن میں وہ باپ کو حاصل ہے یا دادا کو حاصل ہے، اس کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ تو یعنی کہ اس میں تین مسئلے ہیں۔ احناف کہتے ہیں کہ کوئی بھی ولی ہو، باپ ہو، دادا ہو، بھائی ہو یا کوئی اور ولی ہو بچی کا، وہ اس کا بچے کا ولی ہو تو بچپن میں ان کا نکاح کروا دے تو یہ نکاح نافذ جائز ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باپ کے علاوہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ نکاح کروائے نابالغ بچے یا بچی کا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باپ اور دادا دونوں کو حق حاصل ہے، ان کے علاوہ کوئی بچپن میں ان کا نکاح ان کی مرضی کے بغیر نہیں کروا سکتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ دونوں آزاد ہیں، بچہ ہو یا بچی ہو، اور آزاد پر کسی کو جو ولایت حاصل ہوتی ہے وہ ضرورت کی وجہ سے، حاجت کی وجہ سے اور مجبوری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آزاد پر جو ولایت ہے مجبوراً ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں بچے اور بچی کے نکاح کروانے میں کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ان دونوں میں شہوت نہیں ہے، نہ بچے میں شہوت ہے نہ بچی میں۔ جب ان میں شہوت کا مادہ ہی نہیں ہے تو یہاں نکاح کروانے کی ضرورت نہیں۔ جب نکاح کی ضرورت نہیں تو یہ باپ جو دادا ہے یا باپ ہے یا کوئی اور ولی ہے وہ ان پر ولایت کا حق نہیں رکھتا، ولایت صرف مجبوری میں ہوگی، اور یہاں کوئی مجبوری نہیں۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ انہوں نے فرمایا کہ باپ کو اجازت ہے وہ کروا سکتا ہے، تو انہوں نے اس ولایت کو خلاف قیاس مانا ہے، یعنی وہ فرماتے ہیں قیاس تو یہی کہتا ہے کہ باپ نابالغ کا نکاح نہیں کروا سکتا، لیکن کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بچپن میں حالت صغر میں بلوغت سے پہلے نبی علیہ السلام سے کروا دیا تھا، تو اس نص کی وجہ سے، اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے یہ جائز ہے کہ باپ اپنی بچی کا نکاح کروا سکتا ہے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچی۔
لیکن باپ کے علاوہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ولایت نظریہ کی ہے۔ ولایت نظریہ کا مطلب ہوتا ہے شفقت والی ولایت۔ وہ فرماتے ہیں کہ ولایت نظریہ باپ اور دادا میں ہوتی ہے، اور باپ اور دادا میں ہی، کیونکہ ولایت نظریہ ہوتی ہے اس لیے ان کو ہی نکاح کروانے کا اختیار ہوگا، ان کے علاوہ کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا۔ باقی دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ دیکھیں باپ اور دادے کے علاوہ کوئی بھی ولی بچی کے مال پر قبضہ نہیں کر سکتا، یا بچہ ہو تو اس کے مال بھی قبضہ نہیں کر سکتا۔ تو وہ فرماتے ہیں مال پر جب باپ دادا کے علاوہ قبضہ نہیں کر سکتا تو پھر بچی کا یا بچے کا نفس اور اس کی جان اور اس کا جسم، یہ سب کچھ اس کے مال سے زیادہ معزز اور مقرر، اس لیے کسی کو یہ حق حاصل نہیں۔ جو مال میں بچی کے اور بچے کے تصرف نہیں کر سکتا وہ ان کی ذات میں کیسے تصرف کرے گا۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ دیکھیں جہاں پر رشتہ داری، قرابت اور نسب کا تعلق ہوتا ہے وہاں شفقت ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ باپ دادا کے علاوہ میں شفقت نہیں ہے یہ درست نہیں۔ شفقت تمام اولیاء جو بھی بچی ہوں گے یا بچے کے جتنے بھی اولیاء ہیں سب میں شفقت ہوگی۔ باقی یہ شفقت میں کمی ضرور ہوتی ہے، یہ بات ہم تسلیم کرتے ہیں کہ باپ اور دادا میں جیسی شفقت اپنے بچے یا بچی کے لیے ہوتی ہے، باپ اور دادا کے علاوہ میں یہ شفقت موجود نہیں ہوتی۔ اور اس کا ہم کہتے ہیں کہ اس کا بھی ہم نے لحاظ کیا، وہ لحاظ یہ کیا کہ اگر باپ اور دادا نے بچی کا بلوغت کی عمر سے پہلے نکاح کروا دیا تھا تو یہ نکاح نافذ ہو جا، اور بچہ یا بچی بلوغت کے بعد اس نکاح کو ختم نہیں کر سکیں گے۔ اور اگر یہ نکاح باپ اور دادا کے علاوہ کسی اور نے کروایا تھا، کسی اور ولی نے کروایا تھا، اس صورت میں بچے یا بچوں بلوغت کے بعد، بالغ کے بعد اپنے نکاح کو خود فسخ کرنے کا اختیار ہوگا۔ ٹھیک ہے، باپ اور دادا کی صورت میں نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پر شفقت زیادہ ہے، اور باپ اور دادا کے علاوہ میں شفقت کی کمی کی وجہ سے یہ فائدہ ہوگا کہ ان میں سے کوئی بھی نکاح فسخ کرنا چاہے تو وہ اپنی مرضی سے نکاح کو فسخ کر سکتا ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بچی جو ہے سیبہ ہے تو پھر اس صورت میں اس باپ یا اس کا دادا بھی اس کا نکاح نہیں کروا سکتے اس کی اجازت کے بغیر، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ اس بچی نے اس کے ازدواجی تعلقات قائم ہو چکے ہیں اور ممارست موجود ہے، اس وجہ سے اس سے پوچھے بغیر یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے نزدیک بچی باکرہ ہو یا سیبہ ہو نکاح جائز ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باپ کے علاوہ نہیں کوئی کر سکتا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر بچی ہو اور باکرہ ہو اس صورت میں اس کا باپ یا دادا نکاح کروا سکتے ہیں، اب بچی سیبہ ہے تو نکاح نہیں کروا سکتے۔ ترجمہ دیکھ لیجیے، باقی کچھ باتیں انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ ترجمے بھی دیکھ لیں گے۔ وَيَجُوزُ نِكَاحُ الصَّغِيرِ، جائز ہے نکاح کروانا بچے کا، وَالصَّغِيرَةِ اور بچی کا، يَزَوَّجُهُمَا الْوَلِيُّ جب ان دونوں کی شادی کروائے کوئی ولی ہو، ولی میں عموم ہے۔
بکرن وہ بچی باکرہ ہو، بکرن کانت الصغیرۃ او سیبن وہ بچی باکرہ ہو یا سیبہ ہو۔ والولی اور ولی کو ہوتا ہے وہ العصبہ وہ عصبہ ہے، عصبہ یعنی وراثت میں جو اس کے حصے دار ہوتے ہیں وہ ہی ولی بن سکتے ہیں۔ ومالک رحمہ اللہ یخالفنا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مخالفت کرتے ہیں ہماری فی غیر الابی باپ کے علاوہ میں، یعنی وہ فرماتے ہیں باپ تو کروا سکتا ہے علاوہ کوئی نہیں۔ والشافعی رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہماری مخالفت کرتے ہیں فی غیر ابی والجد باپ اور دادا کے علاوہ میں، فرماتے ہیں باپ اور دادا تو کر سکتا ہے، کروا سکتا ہے، لیکن ان کے علاوہ نہیں، کوئی ولی نہیں ہوا سکتا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہماری مخالفت کرتے ہیں فی السیب صغیرتی ایضاً سیبہ بچی میں بھی، وہ فرماتے ہیں اگر کوئی بچی سیبہ ہے تو اس صورت بھی باپ اور دادا یا کوئی ولی اس نکاح نہیں کروا سکتے، ہم کہتے ہیں کہ کروا سکتے ہیں سیبہ ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل، وجہ قول مالک رحمہ اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی قول کیا ان الولایت علی الحرہ کہ ولایت آزاد پر باعتبار الحاجہ حاجت اور ضرورت اور مجبوری کے اعتبار سے ہوتی ہے، ولا حاجہ لانعدام الشہوہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر کوئی حاجت نہیں ہے شہوت کے معدوم ہونے کی وجہ سے، الا ان ولایت الاب مگر یہ کہ باپ کی ولایت ثبتت ثابت ہے بطور نص کے، بخلاف القیاس بخلاف قیاس کے، قیاس کے برخلاف وہ فرماتے ہیں کہ ٹائم اس کا ختم ہو گیا ہے تو دوسرا لی بھیجتے ہیں۔ اس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے تو دوسرا لنک بھیج دیں، اور اگر چل رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ اچھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولا حاجت لانعدام الشہوہ، شہوت کے معدوم ہونے کی وجہ سے کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، مگر باپ کی ولایت بطور نص کے ثابت ہے اور قیاس کے خلاف ہے۔ جب قیاس کے خلاف نص سے ثابت ہو تو پھر نص صرف اسی میں عمل کرتا ہے جتنے میں نص ثابت ہو، ٹھیک ہے۔ وَيَدُّ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ، وہ فرماتے ہیں کہ دادا جو ہے وہ باپ کے معنی میں نہیں ہے، لہذا فَلَا يُلْحَقُ بِهِ دادے کو باپ کے ساتھ نہ ملایا جائے۔ قلنا ہم انہیں جواب دیتے ہیں لا، ایسی بات نہیں ہے کہ ولایت خف قیاس ہو، بلکہ بل ہوا موافق للقیاس، بلکہ یہ قیاس کے موافق ہے۔ لأن النکاح یتضمن الصالح، کیونکہ نکاح کو شروع کیا گیا ہے کچھ مصالح کی وجہ سے۔ ولا تتور الا بین المتکافئین عادتا، اور نکاح کے منافع حاصل نہیں ہوتے مگر دو ہم پلہ اور دو برابری والے افراد کے درمیان عادتا، یعنی مطلب حاصل یہ کہ ہو سکتا ہے کہ جوڑ کا رشتہ اب مل رہا اور بعد میں ملنا مشکل ہو، تو اس وجہ سے جوڑ کا رشتہ مل گیا، کہاں کروا رہے ہیں۔ ولا يتفق الكفء في كل زمان، اور کف جو ہوتا ہے برابری کا رشتہ جو ہوتا ہے یہ ہر وقت نہیں ملا کرتا۔ فاثبتنا الولایہ، لہذا ہم ولایت کو ثابت کرتے ہیں بچپن کے حالت میں، احرازا للکفء اس بچی یا بچے کے ہم برابر اور ہم پلہ کو محفوظ کرنے کے لیے۔ وجہ قول شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی وجہ ہے کہ ان النظر لا یتم بالتفویض الی غیر الوالجد، وہ فرماتے ہیں کہ شفقت تمام نہیں ہوتی باپ اور دادا کے علاوہ نکاح کو سپرد کرنے کے ساتھ، قصور شفقت ہی، اس لیے کہ شفقت باپ دادا کے علاوہ میں کم ہوتی ہے، وہ بعد قرابت ہی، اور قرابت بعد ہوتا ہے، ولہذا اسی وجہ سے لا یملک التصرف فی المال، کوئی ولی بچی کے مال میں تصرف نہیں کر سکتا باپ دادا کے علاوہ، مع انہ ادنی رتبۃ،
باوجود اس کے کہ مال کا رتبہ بہت ادنا اور کم ہے۔ فَلِأَلَّا يَمْلِكُ التصرف فی النفس، لہذا وہ نفس میں بھی تصرف کا مالک نہیں ہوگا، وَأَنَّهُ أَعْلَى، حالانکہ نفس زیادہ اعلیٰ ہے، اولا اور زیادہ اولا ہے۔ اور ہماری دلیل مسئلے میں یہ ہے ان القرابۃ داعیۃ الی النظر، کہ قرابت اور رشتہ داری یہ تقاضا کرتی ہے شفقت کا، جیسا کہ باپ اور دادا شفقت ہوتی ہے۔ وما فیہ من القصور، اور باقی رہی یہ بات کہ جو نقص ہوتا ہے شفقت میں باپ کے علاوہ میں، اظہرناہ، ہم نے وہ ظاہر کر دیا ہے، فی سلب ولایت الالزام، ولایت الزام کی نفی کر کے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کا نکاح بچے اور بچی پر لازم نہیں ہے، ولایت الزام کو ہم نے سلب کر دیا، ختم کر دیا، بخلاف مال میں تصرف کرنے کے، لِأَنَّهُ يَتَكَرَّرُ، کیونکہ مال میں تو تکرار ہوتا ہی رہتا ہے، فَلَا يُمْكِنُ تَدَارُكُ الْخَلَلِ، لہذا وہاں پر خلل کا تدارک نہیں ہو سکے گا۔ یہ جو آخری بات کی ہے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا تھا کہ بچی کا یا بچے کا جو مال ہے وہ اس میں یہ تصرف نہیں کر سکتے، تو ان خود ان کی ذات میں یہ کیسے تصرف کر سکتے ہیں؟ اس کا ہم نے جواب یہ دیا کہ مال میں جب مرتبہ تصرف ہو جاتا ہے نا، تو مال پھر واپس نہیں آیا کرتا۔ مال جب ایک بار بچے یا بچی کا مال آپ نے خرچ کر دیا، تو بچہ اور بچی تو اپنا کاروبار نہیں کر رہے، وہ کیسے اپنے مال کو حاصل کر سکیں گے؟ لِأَنَّهُ يَتَكَرَّرُ، اس لیے کہ مال میں تکرار ہوتا ہے، فَلَا يُمْكِنُ تَدَارُكُ الْخَلَلِ، لہذا وہاں پر خلل کا تدارک ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مال کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوگا۔ لیکن یہاں پر نکاح میں تو بچہ اور بچی جوان ہو کر اپنے نکاح کو رد کر سکتے ہیں۔ فَلَا تُفِيدُ الْوِلَایَہ، لہذا ولایت کا فائدہ نہیں ہوگا، اِلَّا مُلْزِمَةً، مگر ولایت ملزمہ، ومع القصور، اور جب ولایت نظریہ میں قصور ہو جائے، نقص ہو جائے، تو لا یثبت ولایت الالزام، یعنی باپ اور دادا کے علاوہ میں ولایت الزام ثابت نہیں ہوگی۔ وجہ قولہ فی المسئلۃ الثانیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے ساتھ دو مسئلوں میں اختلاف کیا تھا۔ ایک تو وہ کہتے تھے کہ باپ اور دادا کے علاوہ کوئی نکاح نہیں کروا سکتا، دوسرا وہ یہ کہتے تھے کہ اگر بچی جو ابھی بالغ نہیں ہے لیکن سیبہ ہے، وہ فرماتے ہیں سیبہ ہے تو پھر بھی باپ اور دادا اس کا نکاح نہیں کروا سکتے۔ اس کی یہ دلیل پیش کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ان السیابہ، کہ بے شک سیبہ ہونا سبب لحدوث الرأی، یہ رائے کے پیدا ہونے کا سبب ہوتا ہے، کہ جب اس نے دنیا دیکھ لی ہے اس نے، تو پھر اس کے اندر رائے، تفکرات، خیالات اور چیز کو جلدی سمجھنے کا مادہ موجود ہے۔ کیوں؟ لوجود الممارسہ، اس لیے ممارست اور تعلقات اس میں موجود۔ فَأَدَرْنَا الْحُكْمَ عَلَيْهَا تَيْسِيرًا، لہذا حکم کا دار و مدار سیبہ ہونے پر رکھیں گے۔ وَلَنَا، ہماری دلیل ہے کہ ما ذکرنا من تحقق الحاجہ، کہ یہاں پر حاجت متحقق ہے، ووفور الشفقہ، اور شفقت وافر پائی جا رہی ہے باپ اور دادا میں۔ باقی رہی یہ بات کہ آپ کہتے ہیں ممارست کی وجہ سے حدوث سے رائے پیدا ہو جاتا ہے، رائے پیدا ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ شہوت کے بغیر رائے اور خیالات میں پختگی نہیں آتی۔ بچی کے ساتھ جو ازدواجی تعلقات قائم کیے گئے ہیں وہ بغیر شہوت کے، اس کی طرف سے شہوت نہیں تھی، لہٰذا ان میں عقل پختگی ویسی نہیں ہے جیسی ایک بالغ بچی میں ہوتی ہے۔ ولا ممارست، اور ممارست کی وجہ سے نہیں تحدث الرأی، رائے حدوث پیدا ہوتا، جبکہ ممارست بدون شہوت، بغیر شہوت کے ہو۔ فیدار الحکم علی الصغر، لہذا حکم کا دار و مدار بچپنے پر ہوگا، بچوں باقیرہ ہو یا سیبہ، اس پر ولایت حاصل ہے۔ باقی ہم کہتے ہیں کہ باقی آپ مانتے ہی نہیں ہیں کہ باپ اور دادا کے علاوہ نکاح نہیں کروا سکتا آپ کے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا النکاح الی العصبات،
نکاح جو ہے وہ عصبات کروا سکتے ہیں من غیر تفصیل فصل بغیر سی تفصیل کے. نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے اور یہ حدیث بار کا ہماری دلیل ہے. والترتیب فی العصبات بتا رہے ہیں کہ عصبات میں سب سے پہلے ولی کون ہوگا پھر کون ہوگا پھر کون. کہتے ہیں کہ عصبات نکاح کی آیت میں عصبات کی ترتیب وہی ہوگی جو وراثت کے معاملات میں ترتیب ہوتی ہے. والابعد محجوب بالاقرب اور جو ابعد ہے وہ اقرب کی وجہ سے محروم ہوگا. جیسے چچا ہے نا دور کا رشتہ ہے باپ کا قریب کا ہے تو باپ کی موجودگی میں چچا نکاح نہیں کروا سکتا. اب یہاں سے یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ باپ اور دادا جو نکاح کرواتے ہیں ان کی جو ولایت ہوتی ہے اس میں اور باپ اور دادا کے علاوہ ولی نکاح کرواتے ہیں اس میں کیا فرق ہوتا ہے. تو اس کا انہوں نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے. دیکھیں میں نے ابھی بھی عرض کیا تھا کہ باپ اور دادا جو نکاح کرواتے ہیں وہ ولایت ملزمہ ہوتا ہے. یعنی اس نکاح کو بچہ یا بچی بڑے ہو کر فسخ نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا بچی کہے کہ جی یہ میری مرضی کے بغیر نکاح ہوا تھا مجھے پسند نہیں تھا اس لیے میں اس نکاح کو فسخ کرتی ہوں. ہاں خلا لے سکتی ہے اور جو لڑکا ہے وہ طلاق دے سکتا ہے لیکن فسخ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ولایت ملزمہ. اور ولایت غیر ملزمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی بڑے ہوں گے تو وہ اختیار ملے گا. اس کی صورت بھی کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کی میں آپ کو مثال پیش کر دیتا ہوں. ایک چھوٹی بچی تھی اس کا نام تھا مثال کے طور پر ہم لگا لیتے ہیں نام تھا رقیہ اور لڑکے کا نام تھا ابو بکر. دونوں بچے تھے دونوں کا نکاح ہو. اب اگر نکاح کروایا تھا باپ یا دادا نے تو یہ بالغ ہونے کے بعد نکاح کو فسخ نہیں کر سکتے. اور اگر باپ اور دادا کے علاوہ نے کسی نے کروایا تو جیسے ہی یہ بالغ ہوں تو یہ بچی کہہ سکتی ہے کہ میرا یہ نکاح مجھے پسند نہیں میں اس کو رد کرتی ہوں تو یہ نکاح ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے تو یہ کہتے ہیں ولایت غیر ملزمہ. تو باپ دادا کروائے گا تو ولایت ملزمہ ہوگی دادا کے علاوہ کروائے گا تو ولایت غیر ملزمہ ہوگی. تو یہاں سے یہی بات انہوں نے بیان کی کہ اگر باپ یا دادا نے نکاح کروا دی تو پھر بلوغت کے بعد ان کو کوئی اختیار نہیں ملے گا کیونکہ باپ اور دادا میں رائے بھی کامل ہوتی ہے شفقت بھی وافر ہوتی ہے. لہٰذا یہ ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسا کہ انہوں نے اپنی رضامندی سے یہ کیا ہے. اور اگر باپ اور دادا کے علاوہ کوئی نکاح کروائے گا بالغ ہونے کے بعد ان دونوں میں سے ہر ایک کو اختیار ہوگا اگر چاہیں تو نکاح کو باقی رکھیں اگر چاہیں تو فسخ کر دیں. یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلوغت کے بعد ان کو کوئی اختیار نہیں ہوگا اگرچہ باپ اور دادا کے علاوہ نے ہی ان دونوں کا نکاح کروایا ہو. امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ بھائی کی جو قرابت ہوتی ہے یا چچا کی قرابت ہوتی ہے رشتہ داری ہوتی ہے وہ نقص والی ہوتی ہے اور جب قرابت میں نقص ہے کمی ہے تو پھر شفقت میں بھی نقص اور کمی ہوگی اور شفقت میں نقص کی وجہ سے نکاح کے مقاصد میں خلل واقع ہوتا ہے. اور جب نکاح کے مقصد میں خلل واقع ہوگا تو پھر تدارک کا ایک ذریعہ ہے اور وہ ہے کہ ان کو خیار بلوغ دیا جائے یعنی بلوغت کے وقت ان کو اختیار دیا جائے. اچھا اسی طرح ماں نے نکالوایا ہو کا یہ راضی نے پھر بھی یہی ہوگا کہ قرابت تو قاضی میں تو ہے ہی نہیں ماں میں قرابت ہے لیکن نقص ہے اس وجہ سے ماں کی اور قاضی کروایا ہوا نکاح بھی یہ دونوں آپ میں بعد میں بڑے ہو کر فسخ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر قضاء شرط ہے یعنی قاضی کی عدالت میں یہ فیصلہ لے کر جائیں گے اور قاضی کہیں گے
جو بھی فسخ کرنا چاہتا ہے کہ میرا نکاح ہوا تھا، میں رضامند نہیں ہوں، اب میں اپنے خیار بلوغ کو استعمال کر کے اس نکاح کو ختم کرنا چاہتا ہوں یا ختم کرنا چاہتی ہوں۔ یہ تو بات ہماری مکمل ہو گئی۔ یہاں پر ایک انہوں نے اور مسئلہ بیان کیا، وہ مسئلہ جو ہے یہ ہے کہ اگر کوئی باندی ہو، غلام ہو اور کسی کے نکاح میں ہو، یعنی آقا نے باندی کا نکاح کسی سے کروا دیا تھا، اب جب وہ باندی آزاد ہوگی تو اس کو خیار عتق ملتا ہے، یعنی وہ چاہے تو اس خامن کے ساتھ رہے یا چاہے تو اس خامین سے الگ ہو جائے، فسخ کر دے اپنے نکاح کو۔ لیکن باندی کے لیے عدالت میں جانا ضروری نہیں ہوتا، لیکن ان کے لیے عدالت میں جانا ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ باندی نے جو نکاح باندی جو فسخ کر سکتی ہے عدالت جائے بغیر، اس کی وجہ یہ ہے کہ باندی کے اوپر جو نکاح کو لازم گیا تھا اس میں اس کا ضرر واقع ہے، کیونکہ اس کے آقا نے اس کی غلامی کی حالت میں نکاح کروایا تھا، اور باقی یہاں پر جو نکاح ہو رہا ہے آزاد بچے اور بچہ، وہاں پر ضرر اتنا واضح نہیں ہے، لہٰذا وہاں پر قضاء اور عدالت کا فیصلہ ضروری ہوگا۔ ٹھیک ہے، ترجمہ دیکھ لیجئے۔ تو یہ انہوں نے فرق بتا دیے۔ فَإِن زَوَّجَ الْأَبُو أَوِ الْجَدُّ، اگر شادی کروائی ان دونوں کی باپ نے یا دادا نے، یعنی الصغیر والصغیرۃ، یعنی بچے اور بچی کی شادی کروائی کس نے؟ دادا یا باپ نے۔ فلا خیار لہما بعد بلوغہما، تو ان دونوں کو بلوغت کے بعد کوئی اختیار نہیں ملے گا۔ خیار بلوغت کا اختیار ملتا ہے نہیں ملے گا، کیوں؟ لأنہما، اس لیے کہ باپ اور دادا کاملہ الرأی، کامل رائے والے، وافرہ شفقہ اور وافر شفقت والے ہیں۔ فیلزم العقد بمباشرتہما، لہذا عقد لازم ہو جائے گا ان دونوں کی مباشرت کی وجہ سے، ان دونوں کے عقد کو کرنے کی وجہ سے۔ کما، یہ اسی طرح ہے، اذا باشراہ، جیسے ان دونوں نے بذات خود یہ نکاح کیا ہے، برضاہما، اپنی رضامندی کے ساتھ، بعد البلوغ، بلوغت بعد۔ وَإِن زَوَّجَهُمَا، اور اگر ان دونوں کی شادی کروا دی باپ اور دادا علاوہ نے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْخِيَارُ، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو اختیار ملے گا، اذا بلغا، جب یہ بالغ ہو جائیں، ان شاء اقام نکاح، اگر چاہے تو نکاح کو قائم رکھیں، وَإِن شاء فسخ، اگر چاہیں تو فسخ کر دیں۔ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنیفہ ومحمد، یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزد ہے، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا خیار لہما، ان دونوں کو کوئی اختیار نہیں ملے گا، اعتباراً بالابی والجدی، باپ اور دادا پر قیاس کرتے ہوئے۔ ولما، امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے ان قرابت الاخی ناقصہ، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی کی جو قرابت ہے وہ ناقص ہے، والنقصان یشعر بقصور الشفقہ، اور نقصان کی وجہ سے، قرابت میں نقصان کی وجہ سے شفقت میں نقصان اور کمی واقع ہوتی ہے۔ فَيَتَطَرَّقُ الْخَلُو إِلَى الْمَقَاصِدِ عَسَى، تو وہ فرماتے ہیں کہ خلل مقاصد طرف خلل واقع ہوگا، مقاصد کی طرف جانے میں خلل واقع ہوگا۔ عَسَى الْخَلَلُ قَدْ تَتْرُكُ، عَسَى کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ خلل مقاصد میں واقع ہو ہی چکا ہو۔ والتدارک، اور اب اس خلل کا تدارک ممکن ہے بخیار الادراک، خیار ادراک یعنی خیار بلوغ کے ذریعے۔ وَإِطْلَاقُ الْجَوَابِ، اور اس حکم کا اطلاق کیا جائے گا باپ اور دادا کے علاوہ میں بھی، اور یہ شامل ہوگا ماں اور قاضی کے کروائے گئے نکاح کو۔ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ روایہ، روایات میں سب سے صحیح یہی ہے۔ لِقُصُورِ الرَّأْيِ فِي أَحَدِهِمَا، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ایک میں
رائے کی کمی پائی جاتی ماں میں کیونکہ وہ عورت ہے، و نقصان شفقت فی الآخر اور دوسرے میں رائے کی کمی تو نہیں لیکن شفقت کی کمی ہے قاضی میں، فیتخیر لہذا ان کو اختیار ملے گا، ویشترط فیہ القضاء اور خیار بلوغ میں جب یہ اپنا خیار بلوغ استعمال کریں تو شرط لگائی جائے گی عدالت کے فیصلے کی، بخلاف خیار عتق کے، خیار عتق بھائی کو ملتا ہے جو میں نے عرض کیا تھا، لین الفسخ ہونا لدفع ضرر خفی، اس لیے کہ خیار بلوغ میں جو فسخ ہے یہ ضرر خفی کو دور کر کے لیے ہے، اور وہ ضرر خلل کا واقع ہونا ہے، خلل کے وہ کا ممکن ہونا ہے، اور اسی وجہ سے خیار بلوغ میں مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہیں، فجعل الزاما فی حق الاخر، لہذا ان میں سے ایک الزام دے گا دوسرے کو، فیفتقر الی القضاء، کیونکہ یہ الزام دیں گا ایک دوسرے کو تو ضرورت ہوگی قضاء اور عدالت فیصلے کی، وخیار العتق کی اور خیار عتق جو ہے لدفع ضرر جلی، یہ ضرر واضح ضرر کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور واضح ضرر کیا ہے؟ ملکیت کا زیادہ ہونا، وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یہ بات تھوڑی سمجھنے والی ہے کہ جب باندی کسی کے نکاح میں ہوتی ہے نا تو اس باندی کا جو خامند ہوتا ہے وہ دو طلاقوں کا مالک ہوتا ہے، یعنی باندی کے لیے صرف دو طلاقیں، آزاد کے لیے تین ہیں اور باندی کے لیے دو ہیں، جب یہ باندی آزاد ہو جائے گی تو پھر اس باندی کے لیے تین طلاقیں بن جائیں گی، تو تین طلاقوں کی وجہ سے خامند کی ملکیت اس پر بڑھ جائے گی، تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ لدفع ضرر جلی وہو زیادۃ علیہ، اب باندی پر اس کے خامند کو تین طلاقوں کا اختیار ملا تو ملکیت زیادہ ہو، اور آتی ہے ملکیت کے وقت اس سے پوچھا جائے گا، ولی مختص بالانثی، اسی وجہ سے یہ خیار ایک خاص ہے عورت کے ساتھ، فاعتبر دفعا، لہذا اس کا اعتبار کیا جائے گا دور کرنے کے اعتبار سے، والدفع لا یفتقر الی القضاء، اور یہ عورت کا دور کرنا اپنے آپ ملکیت کو یہ قضاء کا احتیاج اور ضرورت نہیں رکھتا۔ اچھا جی، اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بچی بالغ ہو گئی اور بلوغت سے پہلے پہلے اس کو پتا تھا کہ میرا فلاں لڑکے سے نکاح ہو چکا ہے، بالغ ہونے کے بعد جب اس کو پتا چل گیا کہ اب میں بالغ ہو چکی ہوں پھر بھی وہ خاموش رہی، نکاح کا بھی علم ہے اور بلوغت کا بھی علم ہے، ٹھیک ہے، اب وہ خاموش ہے، انہیں نکاح کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تو یہ اس کی رضامندی سمجھی جائے گی اور یہ نکاح نافذ ہو جائے گا، اب اس کا خیار رخ ختم ہو گیا، اور اگر اس کو نکاح کا پتہ ہی نہیں ہے اور وہ بالغ ہو گئی ہے تو اب کیا کم ہوگا؟ آیا اب خیار بلوغ باقی ہے یا نہیں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر وہ بالغ ہو گئی ہے اور اس کو نہیں پتا کہ میرا نکاح فلاں سے کروا دیا گیا ہے تو پھر جب تک وہ پتہ نہیں چلتا اس وقت تک اس کو خیار بلوغ حاصل ہوگا، جیسے ہی پتہ چلے گا تو یہ اپنے خیار کو استعمال کر لے گی تو ٹھیک ہے، اور اگر پتہ چلنے کے بعد خاموش ہو گئی تو پھر اس کا نکاح نافذ ہو جائے گا۔ اچھا، اگر ایک لڑکی تھی اس کا نکاح ہوا کسی سے بچپن میں، وہ جوان ہو گئی، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میں جوان ہو گئی ہوں، یہ پتا ہے کہ میرا نکاح فلاں آدمی سے ہو چکا ہے، لیکن اس کو اس مسئلے کا پتا کہ میں اپنے خیار بلوغ میرے پاس ہے، مجھے شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ میں عدالت میں جا کر اپنے نکاح کو فسخ کر دوں، اس کو یہ مسئلہ نہیں پتا تھا، اب وہ کیا کرے؟ تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آزاد عورت ہے اور وہ دارالاسلام میں رہتی ہے، مسلمانوں کے ملک میں رہتی ہے، تو اس کا
اس مسئلے سے لا علم اور ناواقف ہونا یہ اس کی اپنی غلطی ہے. اس کو اس صورت میں اگر اس کو مسئلہ پتہ ہی نہیں تھا اور یہ اپنے خیار بلوغ کو استعمال ہی نہیں سکی تو پھر اس صورت میں اس کو شریعت نے کوئی ہے الگ سے کوئی اس کے لیے ریلیف نہیں ہے. دیکھ لیجئے ترجمہ. ہاں اگر وہ کوئی باندھی ہے تو وہ کیونکہ آزاد نہیں ہے حاصل نہیں کر سکتی تو پھر اس کو یہ اختیار پھر اس کو شریعت یہ حق دے کہ جب تک اس کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کو اختیار ہوگا. دیکھ لیں ترجمہ. ثم عندہما پھر امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ نزدیک اذا بلغت الصغیرۃ بچی جوان ہو گئی وقد علمت بالنکاح اور وہ جانتی ہے نکاح کے بارے میں فسکتت پھر وہ خاموش رہی بلوغت کے بعد فہو رضن تو یہ اس کی رضامندی کا اشارہ ہے. وَإِن لَمْ تَعْلَمْ بِالنِّکاح اگر وہ نکاح کے بارے میں اس کو معلوم ہی نہیں ہے فَلَهَا الْخِيَارُ تو اس کو پھر اختیار ملے گا حتیٰ کہ اس کو معلوم ہو جائے فتسکت پھر وہ خاموش ہو جائے. شرط العلم یہاں پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی لگائی ہے کہ وہ نکاح کو جانتی ہو نکاح کے بارے میں اسے معلوم ہو. لِأَنَّهَا لَا تَتَمَكَّنُ مِنَ التَّصَرُّفِ إِلَّا بِهِ اس لیے کہ اگر اس کو نکاح کا ہی نہیں پتا تو پھر وہ قادر نہیں ہوگی کہ وہ تصرف کر سکے اپنے نکاح کو فسخ کرنے پر. ولی یتفرد بھی اور ولی مستقل بالذات ہوتا ہے فعذرت بالجہل لہذا جہالت کی وجہ سے اس کو معذور سمجھا جائے گا. ولم کیونکہ ولی نے خود نکاح کروایا نا مستقل بالذات ہو کر اس سے تو پوچھا نہیں لہذا جہالت اگر اس کو یہ معاملے سے نکاح سے جاہل ہے اس کو پتہ نہیں ہے تو یہ عذر کا. ولم یشترط العلم بالخیار علم بالخیار کا شرط لگائی یعنی خیار بلوغ کا علم بھی ہو اس مسئلے کا علم بھی ہو اسے یہ ضروری نہیں. لأنها تتفرغ اس لیے کہ وہ فارغ تھی لمعرفت احکام شرعی شریعت کے احکامات کو پہچاننے کے لیے. والدار دار العلم اور جو دار ہے یعنی جو ملک ہے وہ علم کا ملک ہے دار الاسلام ہے. فلم تعذر بالجہل لہذا جہالت کوئی عذر نہیں ہے بخلاف معتقہ کے جس کو آزاد کیا گیا باندھی ہے. لأن الامۃ لا تتفرغ لمعرفتها اس لیے کہ باندھی مسائل کے احکامات مسائل اور احکامات یہ بالجہل بثبوت الخیار لہذا ثبوت خیار کی جہالت اس کے لیے عذر ہوا اور اس کو بعد تک کے لیے اختیار دیا جائے گا. ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے. آج کل سے حاضری کم ہے تو کیا وجہ ہے یہ بھی بتا دیجئے بچیاں حاضری کم کیوں ہیں. چلے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں آپ کو مجھے خیریں بھلائیاں برکتیں عطا فرمائیں اور سمجھ میں نہ تو آپ پوچھ لیجئے گا. السلام علیکم.